बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि गुज़श्ता रात जो जनाब जलसा हुआ था, तो गुज़श्ता रात पकड़ दकड़ हुई, खूब हुई। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की तकारीरें होंगी तो वो तकरीरें भी गलत थीं, और जिस तरह पकड़ दकड़ हुई वो भी गलत थी, क्योंकि असम्बली के अंदरों चुक के लै गए लोगों नूं। खबरां चलने हैं, खबरां हैं जनाब कि बानी PTI ने गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने क्या है जनाब कि अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो हैं, वो जो दरवाजे हैं वो करते हैं बंद। और एक सेनेटर है PTI की, उनको जनाब कर दिया गया रुकनीत उनकी मुअत्तल। बताना है आपको क्यों की गई मुअत्तल। और PTI ने जनाब मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला भी किया है, ठीक है ना। और ये बात मैंने इसलिए कि एक वीलॉग इस पे करते हैं, अगला वीलॉग फिर बाकी खबरें, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं, ढेर लग गया पे। तो आप ऐसा करेंगे, ये जो बड़ी खबरें हैं 3, इन्हीं पे छोटा वीलॉग करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आपकी ये फ़र्ज़ है आपका कि आप फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जनाब, हुआ ये है कि जनाब आज जो अडियाला जेल है, जिथे जनाब बंद ने बानी PTI, उन्होंने जनाब एस्टैब्लिशमेंट के समेत तमाम अफ्रीकैन से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान करता है। पहलों तो मैनू लगता कि तमाम तो कोई गल नहीं थी, सिर्फ उन्होंने कहा असीं करने मुज़ाकरात फौज से। अडियाला जेल में जनाब साफ़ी फिर मिले ने भरा नूं, और उन्होंने बानी PTI ने कहा कि मैं आज एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इतराफ़ किया उन्होंने कि 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, इतने मार्जिन दे रहा भरा थोड़ा जहा कि इजाज़त मिले या ना मिले जनाब। और 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। और वैसे भी सुनने में आया है कि जलसा वो कह रहे हैं कि जलसे करें, लेकिन आराम ना जाके करो, एवें ना जलसा करोगे तो फिर सख्ती होनी है। मैं लगता है कि वो भी चाह रहे हैं कि जलसा जाके लाहौर कर लैन, उत्थे भी एवें दी हरकतां करन ते उत्थे इन्हां नूं फड़ लिया जाए, यानी कि ये भी है बहरहाल। और सहाफ़ी ने इस्तफसार किया बानी PTI से कि भाईजान अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है। जवाब में जनाब बानी PTI साहब ने फरमाया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है और उसके साथ खड़ा हूँ। यानी कि इमरान खान साहब को कहना है कि जो भी अली अमीन गंडापुर ने गल्लां कीती हैं, मैं उहदे नाल खड़ा। बहरहाल सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि पार्टी के रहनुमा तो अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफ़ियाँ मांग रहे ने, ते तुसी की कहंदे जी इस बारे च। इमरान खान साहब ने किया जनाब कि माफ़िया मांगने वाले जो हैं वो तो बुज़दिल हैं और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। जनाब फैसला भी सुनाई जा रहे हैं अमीर उल मोमिनीन PTI के। और फैसल वाडा से मुतल्लक सवाल पर बानी PTI ने कहा कि फैसल वाडा किन का माउथ पीस है, सबको पता है। ठीक है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। देखिए जनाब, अरशद शरीफ साहब का जो अगर कत्ल जिस तरह हुआ है परमानेंट सहाफ़ी का, और उसमें आपको पता है जनरल फैज़ हमीद और मुराद सईद, यानी कि ये कनेक्शन, और फिर ऊपर कनेक्शन जो है वो इमरान खान साहब का भी बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला अभी तक चल रहा है, बाकी तो अल्लाह आलम जब इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई बानी PTI से रिलेटेड कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जनाब जो मुज़ाकरात हैं वो उन्होंने कहा कि असी कोई नहीं मुज़ाकरात करने, ठीक है ना। बानी PTI ने जनाब साफ इनकार करता है, उन्होंने कहा मैं किसी नाल भी मुज़ाकरात असी हुण कोई नहीं करने, मेरे वालों दरवाजे सारे बंद ने। दूसरी खबर ये है कि PTI की जनाब सेनेटर हैं, उनका नाम है फलक नाज, इनको मुअत्तल कर दिया गया है। और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेटर फलक नाज की रुकनीत सिर्फ 2 दिनों वास्ते मुअत्तल की है। उन्होंने खातून सेनेटर के लिए नाज़ेबा अल्फाज भी हज़फ करवाए। और जो इजलास है 12 सितंबर तक जनाब मुलतवी हुआ है। तो ये जो मैडम है ना फलक नाज, हुण मैं गल्लां नहीं करना चाहता, औरतों दी गल्लां, तो उल्टी सीधी बातें उन्होंने की। अच्छा, तीसरी जो खबर है जनाब वो भी बड़ी अहम है, वो है तहरीक इंसाफ का जनाब मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला है। और ये कौन लीड करेगा, और अली अमीन गंडापुर को, ये अभी तक तो इमरान खान साहब ने कहा होगा तू ही करना सारा कुछ।
ہوں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک گیر احتجاج کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہا ہے کیس کہ وہ ملٹری کی تحویل میں چلے جائیں گے، ویسے ویسے پی ٹی آئی نے زور مارنا شروع کرتا ہے، اور ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین نے شرکت کی ہے، اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت کے پارٹی رہنماؤں کی حالیہ گرفتاری پر دیکھو نا بہانہ کیا ہے کہ جی یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو گرفتاریاں کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ جلسے میں وائلیشن کی ہے، تقریریں کی ہیں، اور یہ میں تو حیران اس لیے ہوں کہ سیاسی جلسوں میں تقریریں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ادارے کے خلاف اس طرح کی گفتگو تو میرا نہیں خیال کہ کریں گے، تو وہ آپ ان سے مذاکرات بھی چاہ رہے ہیں، ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے یار؟ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ان کی پالیسی ہے کہ یہ ملک میں ہیجانی کیفیت برپا کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ اور اسرائیل فنڈ کرتا ہے ادھر سے، اور اسرائیل کے اخباروں نے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ملک میں ہیجانی کیفیت برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک لوگوں کی ڈسکشن جو میں جہاں پہ بھی جا رہا ہوں اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو ان کے اپنے بندے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ کتنے پوسٹ لگاتا رہتا سارا دن، اور 25-30 ہزار روپیہ انہوں بہرحال ملتا ہے جناب، اور وہ پیسے جناب کہتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں، جو لابی کام کرتی ہے جس کے لنک امریکہ اور امریکہ کے ساتھ لنک جڑے ہوئے ہیں جناب اسرائیل کے ساتھ۔ یہ سننے کو مل رہا ہے، کتنی خطرناک ویسے گل ہے کہ مسلمان پاکستان میں یہ لوگ ہیں، اور امت مسلمہ کا لیڈر بھی اپنے لیڈر کو کہتے ہیں، پھر ان کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ ادھر سے ہوتی ہے۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں سن کے۔ بہرحال اور یہ سلسلہ جمعے سے شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اسمبلی کے فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی جائے گی۔ گرفتاریاں ویسے ایسے نہیں ہونی چاہیے، تو اسپیکر نے بھی بہرحال اس کا نوٹس لیا، لیکن یہ ہے کہ میں کئی دفعہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی لینگویج بولیں گے، اس طرح کی زبان بولیں گے، تو اگلے جناب اسی طرح ہی آپ کو ہینڈل کریں گے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں محبتاں ونڈو، محبتاں، لیکن نہیں ونڈنا چاہتے محبتاں۔ جب محبتاں ونڈنا نہیں چاہتے، نفرتاں اور فساد کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر قانون نے بھی حرکت میں آنا ہے، اور اداروں نے بھی حرکت میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ اب ہو نہیں سکتا۔ پہلے تو تھی محبت، اور محبت آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ تھے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سیاسی ابو، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نون لیگ کے جو سیاسی ابو جان تھے وہ ضیاء الحق کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے خیر اسمبلی فلور پہ نون لیگ نے اس پہ معافی بھی مانگی ہوئی ہے کہ بھائی بالکل ہم نے وہ عمل کیا تھا اور غلط تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جناب کہا جاتا ہے کہ 5 ابو سیاسی ہیں بیسیکلی، اس میں جناب آپ آ جائیں جنرل ظہیر الاسلام، جنرل شجاع پاشا، اور پھر اس کے علاوہ جناب آپ آ جائیں جنرل باجوہ، اس طرح فیض حمید۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جناب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے کندھوں پہ سوار تھیں۔ اب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو انہی سے زیادہ لمبے محبت تھی، اب وہ ٹوٹکی تڑاک کر کے اسی طرح ججز کی طرف آ جائیں تو عمران خان صاحب کو جناب مرسڈیز میں سپریم کورٹ میں لایا جاتا تھا۔ تو وہ جو مرسڈیز والے ججز ہیں، بندریال سے لے کے ثاقب نثار سے لے کے اور جو بینچ میں ججز تھے، وہ جناب ہم تھوڑے ہی رہ گئے، نہیں وہ بھی کر چلے گئے۔ تو اب تو بہت سختی ہے، اور پھر الٹا 9 مئی کا واقعہ کیا ہوا بھائی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے فوٹیج لگائیں، فوٹیج لائیں، انہوں نے خود کرایا، ٹمکان کرایا، وہ کرایا۔ انہوں نے تو ایم عالم کا جو جہاز تھا میاں والی میں کھڑا، جس پہ انہوں نے انڈیا کے اتنے سارے طیارے گرا دیے تھے، مار گرائے تھے، اس کو بھی آگ لگا دی تھی، تو اس پہ انڈیا بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فساد نہیں، اور اس طرح ملک کے اندر جانی کیفیت اور توڑنے کی باتیں، اور پھر کہنا کہ بلوچستان تو ہاتھوں نکل گیا تو ان کی پی کے بھی ہاتھوں نکل جائے گا، اس طرح نکلنا کر دیں۔ تو جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو جناب ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ریاست جو محبت پیار کرے گی، اور حکومت گو کہ اس پہ تنقید بھی کرتی رہے گی، اسپیکر بھی کرتا رہے گا، سارا کچھ کریں گے، لیکن جب یہ فساد نہیں چھوڑیں گے تو کیونکہ دیکھیں میں تو وہ تجزیہ دینا ہے، اور جو میں ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے تو ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو میرے خیال میں فی الحال 0 ٹالرنس ہے، اور ان کا آنے والا جو ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کا جناب ملٹری ٹرائل ہی ہے جو نظر آ رہا ہے ابھی تک۔
باقی پاکستان ہے، ہو سکتا ہے کہ پیر پھاڑ لیں، معافیاں مانگ لیں. باہر تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سے نہیں کرنا مذاکرات. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ فوج مذاکرات کرے، انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہونا سے کرنا ہی نہیں. جب انہوں نے کرائی کوئی نہیں تو آپ کہیں میں نے نہیں کرنا، تو وہ مذاکرات ہی نہیں کرنے، تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سوسائٹی میں یہ جو وائرس ہے اس کو جناب مارنے کے لیے چھڑکاؤ شروع کر دیا گیا، اور ادارے جو ہیں یہ متحرک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں صحیح بات. باقی یہ ہے کہ آنے والے دن میں آپ مزید ان کے اوپر سختی دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے اپنے 2-4 پچھلے ویلاگز تھے اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آنے والے دنوں سے بھائی انہوں نے معافی کوئی نہیں، انہوں نے مزید سختی ہے. انہوں نے جلسے دے میں تقریراں کرنے کے دنوں میں پھڑ دے رہنا، 5 سال 4 سال ویسے گزر جانے نے. جب 3-4 سال گزر جائیں گے تو پھر ویسے الیکشن آ جائے گا. تو اب جب الیکشن آئے گا تو پھر یہ ہار جائیں گے. میں تو آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. تو جب ہاریں گے تو پھر یہ پھر شو ڈالیں گے. لیکن اس ٹائم یہ کم رہ چکے ہوں گے. اور ملٹری ٹرائل کے بعد اگر عمران خان صاحب کو جناب سزا ہو جاتی ہے تو وہ دیکھو جو کہ 14 سال تو لے کے 25 سال کی اگر قید ہوگی عمران خان صاحب کو کہ ان کو باندھ ہی رکھنا ہے، چھڑنا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا اس ٹائم تک؟ تو میرا خیال میں عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ سچی باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ سچی باتوں سے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، نیکسٹ ویلاگ. اللہ حافظ.